بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. چلیے، آج کی کلاس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں عقیدے پڑھیں گے۔ عقیدہ نمبر 1، صحابی کون ہے؟ صحابی کون ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان لا کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی ایمان لایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ایمان بھی لانا شرط ہے، پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا بھی شرط ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور آپ کی خدمت میں رہا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس کو وفات آئی ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لایا پھر ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا لیکن وفات کے وقت اس کا ایمان خراب ہو گیا تھا، یعنی ایمان سے وہ پھر گیا تھا، تو ایسے شخص کو صحابی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی، ایسے شخص کو کہتے ہیں صحابی، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے۔ اگلا پوائنٹ ہے عقیدہ نمبر 2، صحابی کا مرتبہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، پوری امت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی، باتوں میں بڑے سے بڑا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جیسے کہ عام لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو صحابہ موجود تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا اور آپ کی صحبت حاصل کی، تو ان کا مرتبہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر صحابی اگر چھوٹا سا ہی صحابی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ نیک عمل کرنے والا نہ ہو، بہت اتنا مرتبے والا نہ ہو، لیکن جو ہے عام لوگوں سے، یعنی ہم جیسے لوگوں سے ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، وہی سب سے بڑا وہ ہے، اعزاز ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے صحابی کا مرتبہ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن عام لوگوں سے، ہم جیسے عام لوگوں سے ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، صحابہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھے، ان کی گفتگو سنے، ان سے بات کرے، ان کے ساتھ رہے، تو جو ہے وہ اعزاز بہت بڑا ہے وہ۔ عقیدہ نمبر 3، صحابہ کے آپسی درجات، یعنی صحابہ کے آپس میں کیا درجات ہیں۔ صحابہ میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے کل کی کلاس میں ہم پڑھے کہ انبیاء میں جو ہے بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے تمام انبیاء میں، تو اسی طریقے سے صحابہ میں بھی جو ہے بعض صحابہ کا مرتبہ بعض صحابہ سے بڑا ہوا ہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر جو ہے 4 صحابی ہیں۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، یعنی جیسے انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، صحابہ میں ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد امت میں سب سے بہتر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ جی۔ ہوں۔ کس کے؟
ہاں جی 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 ہاں. تو سب سے بڑا درجہ صحابہ میں کس کا ہے؟ تمام انسان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. اس کے بعد دوسرا مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ. تو یہ چاروں کیا ہے؟ خلیفہ ہے، ایک کے بعد ایک. ٹھیک ہے. تین. جی ہاں جی 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 جی. آگے دیکھیں خلیفہ کسے کہتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بیٹھے اسے خلیفہ کہتے ہیں. تو خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے دین کا کام، اب اس دین کو، اس مشن کو آگے بڑھانا تھا. ٹھیک ہے، آگے پھیلانا تھا. تو اس کام کو سنبھالنے کے لیے اور جو انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے ان کو قائم رکھنے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھے اسے خلیفہ کہتے ہیں. اصل میں خلیفہ کے معنی آتے ہیں جانشین. ٹھیک ہے، خلیفہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ جانشین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آپ کی جو جگہ سنبھالے اس کو ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. ٹھیک ہے. اصل میں خلیفہ جو ہے یہ لفظ ہے خلف سے نکلا ہے. خلف کہتے ہیں پیچھے آنے کو. خلف کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے خلف. خلف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے، بیہائنڈ. ٹھیک ہے، پیچھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیچھے جو آئے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. اس طریقے سے ہے وہ خلیفہ. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ دین میں نئے احکام دے، نہ اس کو کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کا اختیار ہے. یعنی اب خلیفہ کا کام کیا ہے؟ خلیفہ کا کام یہ نہیں ہے کہ دین میں نئے نئے احکامات دے، نہ اس میں جو ہے فلاں چیز کو حلال کر دے، فلاں چیز کو حرام کر دے. اس کا کام وہ نہیں ہے خلیفہ کا. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ صرف جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کو آگے بڑھانا اور اس کو چلانا، قائم رکھنا اور اس کو آگے تک پھیلانا. یہ ہے خلیفہ کا کام. ٹھیک ہے. نئے نئے احکامات اور نئے نئے چیزوں کے حلال حرام کرنے کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے خلیفہ کو. عقیدہ نمبر 5، خلیفہ کی اطاعت. اطاعت یعنی فرما برداری. تو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی طرح معصوم نہیں ہوتا. یعنی جس طرح انبیاء جو ہے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے. کل جیسے ہم اس میں پڑھے تھے کلاس میں کل کی کہ انبیاء جو ہے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں نبی. لیکن خلیفہ رسول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، پیغمبروں کی طرح معصوم نہیں ہوتے. اس کی اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کا کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک کہ اس کا کام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو. یعنی اگر وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہی حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کریں گے ہم کس کی؟ خلیفہ کی. اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کی اطاعت دے رہا ہے، وہ اطاعت کرنے کو کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں مانیں گے ہم. ٹھیک ہے. اگر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے وہ اور ان کے خلاف نہیں جاتا تو ان کی اطاعت کریں گے. بالفرض کوئی خلیفہ بھولے سے یا جان بوجھ کر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کی جائے گی. یعنی اگر بھولے سے تو بھی یا پھر جان بوجھ کر اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے خلیفہ تو اس کی اطاعت نہیں کریں گے ہم. صرف کن حالت میں کریں گے؟ جب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے، تبھی ان کی اطاعت کریں گے. چلیے آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 6، خلیفے کا تقرر اور خلفاء کی ترتیب. یعنی خلیفہ جو ہے وہ کیسا تقرر ہوگا، انہیں تقرر یعنی چنا جائے گا، کیسا ان کو بٹھائیں گے، اور خلفاء کی ترتیب کیا ہوں گی. خلیفہ رسول کا مقرر کرنا اللہ کے ذمے نہیں بلکہ یہ کام مسلمانوں کا ہے. جیسا جو ہے انبیاء کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود چنا، اور انبیاء نبی بننا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود عطائی چیز ہے وہ. یعنی ہم کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتے، نبوت کو حاصل نہیں کر سکتے،
لیکن خلیفہ جو چنا جاتا ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ کر کے انہیں مشورے سے، تمام مسلمانوں کے مشورے سے جو ہے خلیفہ جو ہے مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کام مسلمانوں کا کام ہے۔ جس طرح نماز کا امام مقرر کرنا مقتدیوں کے ذمہ ہے، یعنی جو نمازی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ذمہ ہوتا ہے امام کا تقرر کرنا، امام کو وہ کرنا، مقرر کرنا۔ اسی طریقے سے جو ہے خلیفہ کو بھی مقرر کرنے کا کام مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو ہے تمام لوگوں کے، تمام مسلمانوں کے، صحابہ کے اتفاق سے جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے اس جگہ پر بیٹھے خلیفہ کے، ٹھیک ہے، اس لیے خلیفہ اول ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے، ٹھیک ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے تیسرے خلیفہ ہوئے، اور ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان چاروں کو؟ خلفائے راشدین، ٹھیک ہے۔ ان چاروں کی جو خلافت تھی اس کو خلفائے راشدین کی خلافت کہتے ہیں، جی۔ چلیے آگے دیکھیے، عقیدہ نمبر 7، صحابہ کا مقام۔ صحابہ کا کیا مقام ہے؟ صحابہ کی قرآن و حدیث میں بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں۔ ان کی محبت اور عظمت ہونا، اور ان کی عادل یعنی انصاف پسند اور دیانتدار اور دیندار ہونے کا اعتقاد رکھنا، اور ان کی اطاعت کرنا، اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھنا، اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ ان کی تعریف ہوئی ہے، جیسے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ یہی جو ہے سب سے بڑی تعریف ہے ان کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو گیا، یعنی دنیا میں ہی ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کی، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ راضی ہے تو کیا ہے، آگے کچھ بھی باقی نہیں ہے، سیدھا جنت ہی۔ تو دنیا میں ہی ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، تو یہ بہت بڑی اس کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ تو صحابہ کا جو ہے مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تو ہمارا جو ہے عقیدہ یہ رہنا چاہیے صحابہ کے بارے میں، کہ سب سے پہلے تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت رہنا، عظمت، عزت رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے، وہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عادل ہے، تمام صحابہ جو عادل یعنی انصاف پسند اور دیانتدار اور دیندار ہونے کا جو ہے اعتقاد رکھنا چاہیے ہم کو، اور ان کی اطاعت کرنا اور ان سے محبت کرنا، اور ان سے محبت رکھنا، اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، یعنی جن سے جو ہے صحابہ محبت کرتے ان سے ہم بھی محبت کرنا چاہیے، اور جن سے صحابہ بغض رکھتے تھے یعنی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو بھی ہم پسند نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی نا بات؟ جی۔ عقیدہ نمبر 8، مشاجرات صحابہ کے بارے میں صحیح رویہ، یعنی مشاجرت یعنی تھوڑا سا اختلاف جو ہوتا ہے، تو صحابہ کے درمیان بھی اختلافات ہوتے تھے، لیکن ان کے بارے میں جو اختلافات ہوتا تھا صحابہ کے درمیان بھی، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا رویہ رہنا چاہیے؟ ہم کسی صحابی کو برا بھلا بالکل بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر صحابی کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اختلاف رائے الگ چیز ہے، کیونکہ ہر انسان کا، اب جیسا ہم ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی ہم بھی اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے اختلاف کرتے ہیں نا کچھ چیزوں میں، یعنی ہماری رائے بعض چیزوں میں الگ رہتی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی رائے بعض چیزوں میں الگ رہتی، تو اس سے یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، ہم ایک دوسرے سے نفرت تھوڑی کرتے اپنے بھائی بہنوں سے یا اپنے ماں باپ سے، نہیں، لیکن بعض چیزوں میں سب کی رائے الگ رہتی، کیونکہ سب کے سوچنے کا طریقہ الگ رہتا، سب کے خیالات الگ رہتے، سب کے نظریات الگ رہتے، تو اسی لیے جو ہے اسی طریقے سے صحابہ کے درمیان بھی تھوڑے بہت اختلافات تھے، لیکن اس کے بارے میں ہمارا جو ہے صحیح رویہ رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، صحابہ کے مشاجرات یعنی ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے کا بغیر شرعی ضرورت
اور صحیح نیت کے بیان کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی شرعی ضرورت ہے وہاں بیان کرنا، کسی کے سامنے بولنا ضروری ہے، تبھی وہ بیان کرنا چاہیے ہم، بغیر شرعی ضرورت کے بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا ہے، حرام ہے۔ کوئی یعنی شرعی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر بیان کرنا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو اختلافات ہوئے اس کو بیان کرنا ضروری ہی نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، تو اگر ہم پھر بھی بیان کر رہے تو وہ حرام ہے ہم پر۔ اور آگے کیا، اور صحیح نیت کے، یعنی نیت ہماری درست نہیں ہے، بلکہ کو صحابہ کو جو لعن طعن کرنا ہے، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا ہے، اس نیت سے ہم بول رہے تو بالکل حرام ہے، یہ ہمارے لیے بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں جو اختلافات تھا وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے ذکر کر کے، ہم وہ کر کے بالکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ان کی اس طرح کی کوئی بات سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی برائی نہ کرے، دونوں فریق سے اچھا گمان رکھے، دونوں کا ادب کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو ہے اگر کبھی جو ہے ہم اگر صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا بات سنیں، اگر ان کی یعنی اختلافات کی کوئی بات سن لیے صحابہ کے، تو اس کو جو ہے ان کی بھول چوک سمجھے، ٹھیک ہے، ان کی برائی نہ کرے، ایسا نہ کرے ایسا یہ صحابی ایسا کیسا کر دیے، ان کے بارے میں غلط باتیں نہ کرے، کیونکہ صحابہ کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ دونوں جو فریق ہوتے ہیں، یعنی دونوں فریق میں جو اختلافات ہوئے، دونوں فریقوں کو ہم جو ہے ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے اور دونوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ یہ ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکتے یہ صحابہ کا یہ گروہ جیسو حق پر تھا اور یہ باطل پر تھا، بالکل ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ بہتر جانتا، ان کے جو اختلافات تھے وہ جانتے اور اللہ جانتا۔ ہم ان کے اختلافات کو جو ہے بغیر کوئی شرعی ضرورت کے بیان کرنا اور صحابہ کو لعن طعن کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا بالکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم کو زیب نہیں دیتا۔ صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے، اگر کبھی بھولے سے بھی اگر ہم سنیں کہیں صحابہ کے اختلافات کے بارے میں تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، کوئی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کا جو مرتبہ ہے بہت بڑا ہے۔ صحابہ کہا جاتا ہے کہ ہر صحابی کے گھوڑے کے قدم کے پیر کی جو دھول ہوتی اس کے بھی برابر نہیں ہے ہمارا جو مرتبہ ہے، ہم عام جو چھوٹے مسلمان ہیں، ہمارا مرتبہ جو ہے صحابہ کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی جو قدم کی جو دھول ہوتی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے ہم، ٹھیک ہے، تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہمارا اور صحابہ کے درمیان کیا وہ ہے، ہماری کیا حیثیت ہے صحابہ کے سامنے، ٹھیک ہے، اسی لیے کبھی بھی اگر صحابہ کے بارے میں کبھی اختلافات سنیں تو اس کو نظر انداز کر دیجیے، ان صحابہ کو لعن طعن، صحابہ کو برا بھلا کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ چلیے آگے، عقیدہ نمبر 9، امہات المومنین اور ان کا مقام۔ امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں، کون ہے مومنوں کی مائیں؟ ازواج مطہرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ جو ہے مومنوں کی مائیں ہیں، جی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات 11 ہیں، کتنی ہیں؟ جی، یہ سب کی سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ اور سارے جہاں کی ایمان والی عورتوں سے افضل ہے، جیسے کہ ہم ابھی سورہ احزاب کی ہماری کلاس میں تھا کہ چل رہا تھا کہ ازواج مطہرات کا جو ہے مرتبہ بہت زیادہ ہے، تمام عالم کی عورتوں سے افضل ہے یہ بھی عورتیں، ٹھیک ہے، اور سب کی تعظیم کے لائق ہیں، اور تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، سب جو ہے تعظیم کے لائق ہے، سب کی سب جو ہے تعظیم کے لائق ہے، یعنی عزت کے لائق ہے، تمام ازواج مطہرات 11 کی 11 جو بیویاں ہیں ایمان امہات المومنین، ان سب کی تعظیم جو ہے کرنا ضروری ہے، اور تمام جو ہے ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کو امہات المومنین اور ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امہات المومنین اور ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، جی۔ عقیدہ نمبر 10، امہات المومنین میں آپسی درجہ، یعنی اب جیسا کہ صحابہ میں جو ہے صحابہ کے درمیان بھی بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا تھا، جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، تو اسی طریقے سے امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات میں بھی سب سے بڑا مرتبہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ بیویوں میں سب سے بڑا یہاں ہے، دیکھیں، بیویوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، ٹھیک ہے۔
آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، کتنی تھی؟ 4۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا نکاح ایک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین کے ساتھ ہوا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ ہوں نہیں، ام کلثوم کا نہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح دوبارہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو اسی لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں ان کے نکاح میں تھیں، دونوں بیٹیاں جو ہے ان کے نکاح میں رہی ہیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ جی آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 11، چاروں صاحبزادیاں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ۔ اب چاروں صاحبزادیوں میں بھی جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مرتبہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ازواج مطہرات حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ بڑا تھا، اسی طریقے سے صاحبزادی یعنی بیٹیوں میں بھی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ بڑا ہے۔ چاروں صاحبزادیاں بڑی برگزیدہ اور فضیلتوں والی ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سب سے زیادہ مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ ازواج مطہرات کے سوا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ازواج مطہرات کے سوا، یعنی ازواج مطہرات کی سردار نہیں ہے، کیونکہ ازواج مطہرات تو آپ کی بیویاں ہیں، تو ان کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں پورے جنت کے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تو بیٹیوں میں جو ہے تمام بیٹیاں ہی برگزیدہ ہیں، فضیلتوں والی ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ ہے۔ جی عقیدہ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات اور ان کا درجہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے، ان کا درجہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچاؤں میں سے صرف 2 چچا جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ 10 چچائے تھے، لیکن ان میں سے جو ہے صرف 2 چچا جو ہے ایمان لائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی کرے تھے، دیکھیے ان کو پالے بھی تھے، دادا کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد جو چچا ان کی پرورش کرے، ان کو پالے، کون تھے وہ؟ حضرت ابو طالب، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی چچا تھے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ وہ کرتے تھے، حفاظت بھی کرتے تھے اور بہت پیار بھی کرتے تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ تو صرف 2 چچا جو ہے ایمان لائے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں چچائیں ایمان لائے۔ ان کے بہت فضائل ہیں، خاص طور سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے ایک غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، کون سی جنگ میں؟ جو دوسری جنگ تھی مسلمانوں کی اور کفار کی، غزوہ احد، ٹھیک ہے؟ اس میں شہید ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے، حتیٰ کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال بھی تر ہو گئے تھے، بہت روئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، کیونکہ بہت زیادہ محبوب چچا تھے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے اور بہت زیادہ محبوب چچا تھے، تو اسی لیے ان کی شہادت پہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے۔ انہی کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ جی آگے دیکھیں، ان کو یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ سید الشہداء کا خطاب دیا، سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار، ٹھیک ہے؟ سید کہتے ہیں اصل میں سردار کو، شہداء شہید کی جمع ہے، شہداء کے سردار، سید الشہداء۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیا کہا جاتا ہے حدیث میں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے سیدۃ النساء فی الجنہ، یعنی فاطمہ جو ہے عورتوں کی سردار ہے جنت میں،
عورتوں کی سردار، تو سید کہتے ہیں سردار کو۔ جی، تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ یہ سید الشہداء ہے، خطاب ملا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ جی، تو یہ ہے صحابہ کے بارے میں عقائد، مکمل ہوا ہمارا۔ سمجھ میں آیا نا آپ لوگ کو؟ جی، یا کلاس میں ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ لوگ پھر سے اپنے یعنی گھر میں بعد میں پھر سے وقت نکال کے پڑھے تو دوبارہ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جاتا۔ جی، سجاد صاحب کا جو ہمارا ہوا تھا کل کی کلاس میں اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی، کیونکہ اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ یاد رکھنا بہت مشکل ہے، تو اسی لیے جتنے پوائنٹس ہمارے ہوئے اسی کو آپ لوگ اچھی طریقے سے وہ کریے، ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اس کے بعد اگلی کلاس میں دیکھیں گے سجاد صاحب کے جو آگے جو مسائل ہیں اور بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ یاد رکھنا سمجھنا بہت مشکل ہے ایک ساتھ، تو اسی لیے آہستہ آہستہ کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے جتنے پوائنٹس ہیں اس کو آپ لوگ دوبارہ وہ کریے، ریوائز کریے، ٹھیک ہے؟ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ ہم جو بھی سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سن رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔